बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 नवंबर हफ्ते की सपहर है और अमेरिका में तब्दीली के साथ ही पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और इस सिलसिले में अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन बेशतर मामलात बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर हालात अमन व अमान की हों या इंटेलिजेंस एजेंसी सिक्योरिटी इदारों की सियासत के अंदर मुदाखलत हो या ब्यूरोक्रेसी की करप्ट प्रैक्टिसेस हों और सियासत या माशी मफादात के अंदर उनके इन्वॉल्वमेंट हो, मीडिया के ऊपर कतने या सोशल मीडिया के ऊपर जो सेंसरशिप है, ये तमाम वो मामलात हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी पॉलिसीज़ का ऐलान कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के अंदर बहुत से लोगों को सिस्टम से आउट करना चाह रहे हैं और वो सारे के सारे लोग वो हैं जो पाकिस्तान में भी जिनकी यहाँ पे चाहे सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट हो या इंटेलिजेंस स्टैब्लिशमेंट हो या पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, ये सारे के सारे आशीर्वाद और हमायत जिनसे हासिल करते थे, वो तमाम एक्टर और फैक्टर जो हैं कि वो अमेरिका में ज़ेर अताब हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी परेशानी भी है, एक पैनिक क्रिएट हुआ है मुख्तलिफ इदारों के अंदर, हुकूमत के अंदर भी, और वो हर कोई अपने तौर के ऊपर पाकिस्तान में भी सफारती सतह के ऊपर और बैरून ममालिक भी सियासी और सफारती सतह के ऊपर हाथ पाँव मारे जा रहे हैं। इन्हीं हालात के अंदर इमरान खान को एक बार फिर जो है कि वो कुछ ऑफर्स की जा रही हैं, कुछ राब्ते किए जा रहे हैं और उनमें सबसे बड़ी ऑफर जो है कि एक बार फिर इमरान खान को हमारी इत्तलात के मुताबिक ये ऑफर्स की गई हैं कि वो चाहें तो बैरून मुल्क भी जा सकते हैं, तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाएँ, वो चाहें तो हुकूमत भी ले सकते हैं और हुकूमत भी उनको फराहम की जा सकती है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है कि वो उसको अददी अक्सरियत हासिल नहीं है अवाम के अंदर और मरहून में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, बाब और दीगर इत्तेहादी जमातों के, और अगर एक ही पार्टी और वो अगर पीपल्स पार्टी उनसे अलग हो जाती है तो बआसानी से ही हुकूमत गिर सकती है। और फिर अगर पीपल्स पार्टी और JUI की सपोर्ट से इमरान खान चाहें तो हुकूमत बना सकते हैं, उनको हुकूमत दी जा सकती है, वो हुकूमत कर लें, अपनी मरकज़ में हुकूमत बनाएं। KP के अंदर उनकी हुकूमत पहले से ही है और मुल्क को आगे लेकर चलें और पंजाब में नून लीग की हुकूमत जो है कि वो काम करती रहे। ये चीज़ें जो है कि ये कोई नई ऑफर नहीं है, ये वही ऑफर है जो ऑलरेडी आपको पहले भी मालूम है कि 8 फरवरी के इलेक्शन की रात ही जो है कि इमरान खान तक रसाई हासिल की गई थी और उनको ये पेशकश की गई थी। लेकिन इमरान खान ने उस वक़्त भी जो एक जवाब दिया था वो यही कहा था कि नहीं, जो अवाम का हकीकी मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। अवाम ने जिन नुमाइंदों को मुंतखब किया है उनको जो है कि हक़ हुक्मरानी होना चाहिए, कतई नज़र इसके कि पंजाब में कौन है, सिंध में कौन है, बलूचिस्तान में KP या मरकज़ के अंदर क्या है, ये होना चाहिए। लेकिन जो वक्त गुजरता गया फिर इमरान खान ने हमेशा ये कहा कि इलेक्शन का ऑडिट करवा लें आप, जितनी पटिशन्स हैं एक आज़ादाना तौर के ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को, अदलिया को काम करने दिया जाए और जिसका जो हक बनता है वो उसको दे दिया जाए। वो डिमांड नहीं करते कि उनको हुकूमत दी जाए, लेकिन जिन्होंने हुकूमत के ऊपर या इक़्तिदार के ऊपर शब खून मारा उनको मालूम है कि जो असल मैंडेट था 8 फरवरी का, वो 2/3 से ज़्यादा नेशनल असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी, KP असम्बली में भी और सिंपल मेजॉरिटी के साथ सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। बलूचिस्तान असम्बली में शायद 1-2 नशिस्तें कम थी सिंपल मेजॉरिटी के लिए PTI के पास, लेकिन वहाँ पे जो आज़ाद या दीगर जमात कोई भी अगर एक मिल जाती उनके साथ, बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत होती। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी वाज़ेह और 2 सूबों और मरकज़ के अंदर जो है कि 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ उनकी हुकूमत बननी थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इक़्तिदार के ऊपर, अवाम के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया था और इमरान खान फ्रॉम डे फर्स्ट जो है कि वो इस किस्म की तमाम पेशकशों की नफ़ी कर रहे हैं। इस दौरान जो है कि इमरान खान को जहाँ पे बहुत सी ऑफर्स की गई, बहुत से राब्ते किए गए, इमरान खान को कुछ धमकियाँ, डराया धमकाया भी गया और कुछ लोगों का ख्याल था हुकूमत के अंदर या इक़्तिदार के मज़े या इक़्तिदार पर कब्जा करने वाले अफराद का कि इमरान खान को अगर 9 मई के हवाले से, दहशतगर्दी के मुकदमात के हवाले से और फिर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से अगर उनको खौफज़दा किया जाएगा और ये कहा जाएगा जी कि उनको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा या उनको भुट्टो की तरह इबरत का निशान बना दिया जाएगा या फांसी दे दी जाएगी, तो इमरान खान शायद असाबी तौर के ऊपर या वो कमज़ोर पड़ जाएँ। उनको अडयाला जेल के अंदर तनहा रखा गया, बिल्कुल उनके साथ दरमियान में 15-20 दिन जो है कि उनके सेल की कुछ लाइट्स भी बंद की गई, रोशनी से बिल्कुल दूर रखा गया, कोई राब्ता नहीं मासवाए उन सिक्योरिटी गार्ड्स के जो आते जाते हैं वहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने जो है कि हिम्मत नहीं आ रही और अभी जो है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके अंदर ये किया जा रहा है कि इब्तदाई तौर के ऊपर अब पॉलिटिकली इंगेजमेंट्स इमरान खान के साथ की जा रही हैं और जहाँ पहले उनके सिर्फ अपनी पार्टी के लोग या वकला या फैमिली मेम्बर्स मुलाकातें करते थे,
اب درمیان میں ان کے اتحادی سنی اتحاد کونسل اور علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں کہ انہوں نے بھی ملاقاتیں کی ہیں. اب جو ہے جے یو آئی کی لیڈرشپ کو بھی جو ہے کہ وہ اپروچ کیا گیا، یا ان کی بھی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے جو ہیں کہ وہ بھی آپس میں مذاکرات چل رہے تھے، اور جو ان کے اندر کشیدگی تھی وہ ختم ہوئی تھی، کم ہوئی تھی. اور اب جو ہے کہ یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جے یو آئی کی لیڈرشپ جو ہے کہ اس کو جو ہے کہ اجازت دی جائے گی کہ وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں ابتدائی طور کے اوپر. شاید کامران مرتضیٰ صاحب، کیونکہ وہ ان کی لیگل ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور وہ اس وقت سینیٹر بھی ہیں جے یو آئی کے. تو وہ اس تناظر کے اندر کے جو لیگل جتنا بھی فریم ورک اور جو ساری چیزیں ہیں، 26ویں ترمیم یا سارے معاملات ہیں، یا اس کے بعد کی جو فالو اپ ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے تناظر کے اندر وہ ملاقات کریں گے. اور اس ملاقات میں جو دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے کہ ایک نسبتاً جو کشیدگی تھی وہ پہلے ہی آلریڈی کم ہو چکی تھی، اس کو مزید ختم کرنے کے لیے جو ہے کہ براہ راست عمران خان کے ساتھ بات کرنا اور ان کی اسیسمنٹ، باڈی لینگویج دیکھنا، یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے. دوسرا جو ہے کہ وہ جے یو آئی جو ہے کہ جہاں پہ اس وقت پی ٹی آئی کی یہ خواہش ہے کہ وہ عوامی سطح کے اوپر جو سیاسی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، اس میں جے یو آئی کے ساتھ مل کر جو ہے کہ اگر چلائی جائے تو زیادہ پر اثر اور زیادہ مؤثر ہوگی. یہ پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ کی خواہش جو اس وقت آزاد ہے، یا مختلف پارلیمنٹس کے اندر ہے، یا کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کے اندر، یہ ان کی خواہش ہے. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس خود اپنی اتنی مین پاور ہے، اور اتنی خود وہ ایک مزاحمتی پارٹی بن چکی ہے، اور جتنی سپورٹ پاکستان میں اس کو ہے، اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ دلیرانہ فیصلہ کرے، اپنے قدموں کے اوپر کھڑی ہو جائے، حوصلہ کرے، اور مفاہمتی یا درمیانی راستے نہ نکالنے کی کوشش کرے، تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اگر خود سنسیئرٹی کے ساتھ بھی کال دے، اور 5 اکتوبر 4 اکتوبر کو ہم نے دیکھا کہ پی کے اندر، پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر کبھی اتنی بڑی تعداد میں لیڈرز کے نہ ہونے کے باوجود اتنی زیادہ عوام اور جو ان کا جوش و جذبہ تھا وہ مطلب ناقابل بیان ہے. لیکن اس کے باوجود اگر لیڈرشپ جو ہے کہ وہ کمر دکھا کے بھاگے گی، پینٹ دکھا کے بھاگے گی، تو پھر جو ہے کہ کارکنوں کے حوصلے یقینی طور کے اوپر جو ہے کہ وہ پست ہوتے ہیں. لیکن اس وقت بھی جو ہماری اسیسمنٹ ہے، وہ پورے ملک کے اندر جو مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں، کارکنوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے. جو لیڈرشپ اپنے آپ کو جو آزاد کہتے ہیں، وہ بظاہر جو ہے کہ وہ قید ہوئے ہیں، اور جو قیدی ہے وہ اتنا آزاد ہے کہ وہ بار بار ان کو میسج دے رہا ہے کہ آپ نکلیں، آپ لیڈ کریں، آپ فرنٹ پہ آئیں، اور آپ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلیں. جب تک نہیں نکلیں گے آپ کو حق نہیں ملے گا. لیکن یہ لیڈرشپ جو ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمپرومائز نظر آتی ہے. تو اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جے یو آئی کے ساتھ مل کر کریں گے تو جناب پھر بڑا بھرپور احتجاج ہوگا، اور شاید جو ریاستی جبر ہے وہ بھی کم ہوگا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ شاید ان کی اپنی کتنی بڑی طاقت ان کو عوام کی ہے، اور وہ تھوڑے سے شاید گھبرائے ہوئے ہیں. بہرحال یہ چیزیں جو ہیں کہ یہ ہو رہی ہیں، اور پھر اس قسم کی ایسی اطلاعات بھی ہیں، اور وہ جے یو آئی کے حلقوں سے بھی ہمیں اطلاعات یہ ملی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں کہ وہ خود بھی جو ہے عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے پیچھے جے یو آئی کی ملاقاتوں کے پیچھے کسی حد تک جو ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ بھی رضامندی شامل ہے، شیرباد بھی شامل ہے. اور وہ بیسیکلی عمران خان کو یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں، یا قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب سیاسی طور کے اوپر بھی ان کو انگیج کیا جائے، اور یہ تاثر دیا جائے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی کو بھی، ان کے مینڈیٹ کو بھی، ان کی عوامی طاقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. اور اسی لیے وہ ان کو پیشکش کر رہے ہیں کہ جناب آئیں، آپ حکومت سنبھال لیں. اور میاں شہباز شریف صاحب کو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو اعتماد کے ووٹ کا کہا جائے گا تو اعتماد کا ووٹ ان کے پاس ہوگا نہیں، اور وہ گھر چلے جائیں گے. یہ چیزیں ہوں گی. جہاں تک فوجی عدالتوں کا اور 9 مئی کا معاملہ تھا، تو وہ تو عمران خان نے فرام ڈے فرسٹ کہا جی مجھے سولی پہ چڑھا دیں، جو مرضی کر دیں، میں ڈیل نہیں کروں گا، آپ بے شک فوجی عدالتوں کے ذمہ لگا دیں. لیکن یہ فوج کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم فوجی عدالتوں میں انہیں لے کر آئیں گے، فوجی ٹرائل اگر کریں گے، تو پھر فوج کا اپنا امیج اور تشخص جو ہے کہ اس کو کتنا بڑا نقصان ہوگا، یہ فوج کو معلوم ہے. شاید اس لیے وہ بھی اس سارے معاملے سے جو ہے کہ وہ کنارہ کشی کر رہے ہیں. لیکن پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے کو دھکیل رہی ہے تاکہ اس معاملے کو فوجی ٹرائل کی طرف لے کے جایا جائے، اور فوج اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کیا جائے. لیکن پی ٹی آئی اور فوج دونوں آمنے سامنے آنے سے اس وقت جو ہے کہ کچھ عرصے سے گریز کر رہے ہیں. درمیان میں 9 مئی کے فوری بعد جو ہے کہ آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ، کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے، ان کے اندر یہ دکھائی دیتا تھا کہ فوج ایک پارٹی بن کے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے کھڑی ہے. لیکن اب کچھ عرصے سے جو ہے کہ یہ امپریشن نہیں مل رہا. کچھ عملی اقدامات ایسے ہیں جہاں ابھی بھی جو ہے کہ اداروں کی انوالومنٹ نظر آتی ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو پہلی شدت تھی. لیکن دوسرا پھر جو سپریم کورٹ سے یہ میسیجز ابھی ریسنٹلی جو ملے ہیں 9 مئی کے حوالے سے بھی، جو خدیجہ شاہ کو اس کمیٹی میں شامل کرنا، جیل ریفارمز کے حوالے سے،
9 مئی کے حوالے سے جو ابھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا، شبلی فراز اور عمر ایوب کی وہاں پہ گفتگو اور چیف جسٹس کے ریمارکس اور مسکراہٹ، وہ ساری چیزیں اس چیز کو انڈورس کرتی ہیں کہ اعلیٰ سطح کے اوپر عدلیہ میں یہ احساس ہے کہ 9 مئی سارا ڈرامہ تھا اور وہ ایک پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا. تو اس لیے 9 مئی جو ہے وہ بھی اب فارغ ہو چکا، اور 9 مئی کی آڑ میں جو فوجی ٹرائل کی بات کی جا رہی تھی تو وہ بھی اب شاید جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. تو اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ بہت کامنٹس کرتے ہیں کہ جی کہ ان سے توقع نہیں کرنی چاہیے عدلیہ کے ساتھ یہ وہ. میرا خیال ہے کہ جو بیک گراؤنڈ کے اندر جو ساری چیزیں چل رہی ہیں نا، یہ جو کوششیں چل رہی ہیں کہ اچھا کسی طرح سے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے اور عمران خان صاحب راضی ہو جائیں، حکومت میں آ جائیں اور یہ نظام چلتا رہے، اور عمران خان بھی ویسی لولی لنگڑی حکومت بنا لیں جیسے شہباز شریف کیا، یا جیسے پہلے عمران خان کی 2018 کے بعد محتاج بیساکھیوں کے اوپر حکومت بنی تھی، تو وہ کنٹرول میں بھی رہیں گی اور ان کو جو ہے کنٹرول بھی کیا جا سکے گا. تو شاید اس لیے جو ہے کہ ابھی ہمیں عدلیہ کے اندر بھی ذرا سلو پروسیس نظر آ رہا ہے. 26ویں ترمیم یا جہاں پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا عدلیہ کو، میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو شاید ابھی کچھ مینیج کیا جا رہا ہے، یا میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ پلیز ہولڈ آن، ہم یہ چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ ابھی کوئی ایسا فیصلہ لیں جس کے نتیجے میں دوبارہ ہشانی کیفیت معاشرے میں پیدا ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بیک وقت جو ہے 2-3 محاذ کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن عمران خان جو ہے کہ وہ ابھی اس وقت تک جو آخری اطلاعات ہیں ہماری، وہ حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یا تو آپ الیکشن ٹریبونل سے فیصلے ہونے دیں، جس کا مینڈیٹ ہے اس کو ملنے دیں، چاہے پنجاب کے ہر جگہ کے اندر جو ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ ایک آزاد اور صاف شفاف الیکشن کمیشن بنائیں، عدلیہ کی نگرانی کے اندر آزادانہ الیکشن کروائیں، اور عوام جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ جو ہے کہ اقتدار میں آ جائے. ایسی صورت میں اب جو ہے کہ وہ جنہوں نے پچھلے 2 سال کے اندر آئین شکنی کی، قانون شکنی کی، ان کو کچھ گارنٹیز درکار ہیں کہ اچھا اگر یہ صورتحال ہوتی ہے سیکنڈ والی آزادانہ الیکشن، سب کو معلوم ہے کہ عمران خان پورا کلین سویپ کرے گا پاکستان کے اندر، 2/3 سے زیادہ ہر جگہ پہ کرے گا اب، تو پھر وہ کیا ویسی پالیسیز بنائے گا جیسے ٹرمپ اعلان کر رہا ہے کہ اس کو بھی فائر کر دو، اس کو بھی اندر کر دو، اس کو بھی فارغ کر دو. یہاں پہ ابھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اپنے فیوچر کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ گارنٹیز لی جائیں. جو بھاگ دوڑ آپ کو نظر آ رہی ہے لندن میں، جنیوا میں، جدہ میں، ریاض میں، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں، اور یو اے ای کے اندر بھی جو اس وقت کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری کوششیں اس لیے ہیں کہ اپنے فیوچر کو محفوظ کیا جائے. اب کچھ گارنٹی لی جائیں. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.